بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مائنڈ ریوبرک کے حوالے سے ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے اور مائنڈ کا جو ریوبرک ہے وہ ہوپ لیس ہے۔ مائنڈ کے چیپٹر میں جب ہم جاتے ہیں تو مختلف قسم کے بے انتہا ریوبرکس موجود ہیں۔ ان میں سے ایک پہلے ہم نے ریوبرک بتایا تھا ہوپ فل، یعنی مریض کو پہلے یقین ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ہوپ لیس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، پہلے ہی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو مرض اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بلکہ علاج ہی چھوڑ دیتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں کہتا ہے کہ ایسے ہی بس یہ فراڈ ہے، یہ دوائیاں بھی ٹھیک نہیں ہیں، 2 نمبر دوائیاں ڈاکٹر دیتے ہیں، ڈاکٹر توجہ نہیں کرتے، میرا مرض بہت زیادہ ہے، اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا۔ بس وہ سمجھ لیں کہ جیسے انسان ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ خودکشی بھی وہی بندہ کرتا ہے جو مایوس ہوتا ہے، جو نا امید ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو فضول سمجھتا ہے، لا علاج سمجھتا ہے۔ ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہیں ان کا علاج بھی پیدا کیے۔ میں نے اکثر مریض ایسے دیکھے ہیں جن کے لوائقین آگے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹروں نے ہمیں جواب دے دیا ہے کہ ہمارا مرض لا علاج ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا۔ میں نے کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے اوپر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کب ان کی ڈیتھ ہوگی۔ اللہ پاک معاف کرے کہ لوائقین کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اینڈ تک کوشش کرتے رہیں۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ موت تو برحق ہے، موت ایک دن آنی آنی ہے، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ دوسرا شفا کا معاملہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ انسان نے کچھ ایسے زندگی میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آخر پہ اللہ پاک اس غلطی کو معاف کرتا ہے اور اس کو شفا دیتا ہے، تو مایوسی بھی گناہ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں، ہوپ لیس وہ ہوتے ہیں جن کو دھوکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ سے ٹھیک نہیں ہوا تو وہ دوسری جگہ سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھیں لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں، کینسر لیول کے بھی مریض ٹھیک ہوتے ہیں، لا علاج مریض کیس ٹھیک ہوتے ہیں، کرونک قسم کے کیسز ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کتنے کیسز لوگوں کو سناتے رہتے ہیں۔ یہ جسٹ ایک کہانی نہیں ہوتی، یہ بالکل حق سچ کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی دنیا داری کے نمبر نہیں چاہیے، اللہ کی مدد سے واقعی لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ کسی دن ٹائم نکالیں نا ہمارے پاس، ذرا چکر لگائیں، دیکھیں کہ لوگوں کے کمنٹس کیا ہیں۔ اللہ کا شکر ہے زیادہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بچہ ہے وہ امتحان دیتا ہے، اس کا میرٹ نہیں بنتا تو وہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا تو وہ ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ ایک بندے نے باہر جانا ہے تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی میں اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں، بس اب میں نے چھوڑ دیا کوشش کرنا۔ لوگ اپنی بیماری کا ذکر جب کرتے ہیں تو اس میں ہوپ لیس سامنے آتا ہے، مایوسی سامنے آتی ہے، بیماری کے حوالے سے مایوسی آتی ہے، کام کاج کے حوالے سے مایوسی آتی ہے، مختلف ٹارگٹ پورے کرنے کے حوالے سے مایوسی آتی ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کیس کی نوعیت یہ ہو کہ اس بندے کو مایوسی ہو چکی ہے، اس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، شفا نہیں ہو رہی۔ شفا کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر کی دل سے کوشش، مریض کی دل سے کوشش، اور اللہ پاک کی جب ذات کی مدد شامل حال ہوتی ہے، یعنی 3 کونے پورے ہوتے ہیں، تکون پوری ہوتی ہے تو شفا ہو جاتی ہے۔ اس لیے مایوسی نہیں کرنی چاہیے۔ لوائقین کو چاہیے کہ اس کا جو مریض ہے اس کا علاج کروائیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج اگر میں بیمار ہوں
تو میرے لوائقین، میرے بچے میرا علاج کرائیں گے، کوشش کریں گے۔ اگر وہ بھی کہہ دیں کہ نہیں جی نہیں ٹھیک نہیں ہوتا، بس چھوڑیں، اللہ مالک ہے۔ بھئی اللہ تو مالک ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا عرض ہے؟ اس لیے مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات پہ پورا یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ ہر چیز کا علاج ممکن ہے۔ علاج مشکل ضرور ہوتے ہیں، لیکن لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بہت مشکل پرانے کیس ٹھیک ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال جب بھی مایوسی ہو، اس کی ہومیوپیتھک کی جو دوائی ہے وہ آرم میٹ ہے۔ آرم میٹ CM کی ایک ڈوز دیں، مہینے کے لیے کافی ہے، اس کے بعد 200 روزانہ بھی دی جا سکتی ہے۔ بانجھ پن کے لا علاج اور مایوس کیسز میں ہم آرم میٹ ضرور دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب 14 سال ہو گئے بچہ نہیں، اب تو ہم نے امید ہی اتار دی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اوپر آرم میٹ CM کی ایک ڈوز لکھ دیتا ہوں۔ تو مایوسی کی جو دوائی ہے، ہوپ لیس ہونے کی دوائی ہے، وہ آرم میٹ ہے۔ آپ خود سوچیں نا، خود انصاف کریں کہ جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کے پاس سونا ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتی ہے، جب سونا اس سے جاتا ہے تو مایوس ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ جب گھر سے جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتی ہے، سونے والا بیگ اٹھا لیتی ہے، وہ اس کا سہارا ہوتا ہے۔ سونا نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ مایوس ہے۔ آرم میٹ کے اوپر میں نے ایک خوبصورت ترین ویڈیو لگائی ہوئی ہے، وہ ویڈیو 2-3 سال پہلے کی لگی ہوئی ہے۔ آپ آرم میٹ کی ویڈیو سنیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ یار ڈاکٹر صاحب نے کیسی خوبصورت ویڈیو پیش کی ہوئی ہے۔ تو ایک ویڈیو کو سنیں، فیملی کے لیے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے فائدہ اٹھائیں، مشورہ کریں، رہنمائی کریں۔ کیس ٹھیک ہو یا نہ ہو بعد کا معاملہ ہے، مشورہ کرنے میں کوئی حرج ہوتا ہے؟ ہم نے تو مشورے کی کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی، بے شک گھنٹہ کوئی ڈسکس کر کے چلا جائے، کوئی مشورے کی فیس نہیں ہے۔ تو جب بھی مایوسی ہوتی ہے تو آرم میٹ CM کی ایک ڈوز اور 200 روزانہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، ایسی کیفیت موجود ہے، تو آپ اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر صاحب سے ملیں، ان کو کہیں بھائی یہ دوائی ہمیں بنا دیں، ایک پڑیا بنا دیں اور ایک ڈبی بنا دیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مایوس لوگوں کو سہارا دیا جاتا ہے، امید دلائی جاتی ہے، ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے۔ آرم میٹ حوصلہ دیتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بس دل نہیں کرتا، دل کمزور ہے، دل نہیں مانتا، دل کی بھی خاص دوائی آرم میٹ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔